بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب بیمار ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مان لی، یہ نظر مان لی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان صاحبزادوں کو، ان شہزادوں کو شفا عطا کرے گا تو ہم تین روزے رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے نواسوں کو شفا عطا کی، تو ان کے لیے پھر ان تینوں حضرات نے روزے رکھے، اور وہ جو ایام تھے وہ ایام مالی طور پر کچھ تنگ تھے، قرض لیا، اس سے جو ہے وہ افطاری کا بندوبست کرتے۔ پہلے دن جو ہے وہ کوئی افطار کے وقت فقیر آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن اسیر آ گیا، قیدی آ گیا۔ یوں گویا کہ جو قرض لے کر افطاری کا بندوبست کیا گیا تھا ان 3 روزوں کے لیے، وہ سارے کا سارا ان 3 قسم کے لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا کہ اتنی عاجزی اور اتنا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یہ حضرات اہل بیت اطہار کے دلوں میں تھا۔ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، اور یہ آیت حضرت مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں ہے۔ پارہ 29 ہے، سورۃ الدہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی یعنی شدت پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ تو یہ جو آیتیں ہیں تقریباً 18 آیتیں ان حضرات کی شان میں نازل ہوئی، جس سے ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے یہ موضوع سلیکٹ کیا، چنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کنیز حضرت فدہ نے حسنین کریمین کے بیمار ہونے کی صورت میں منت کیا مانی؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ کیا انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ بھائی چلو اگر ہمارے شہزادے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم کڑا پہن لیں گے، یا ہم پاؤں سے جوتیاں اتار کر معاذ اللہ پھریں گے، یا ہم در در جا کے معاذ اللہ مانگیں گے؟ نہیں، ایسا کسی جگہ بھی نہیں ہے، بلکہ منت یہ ماننی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان شہزادوں کو صحت یابی عطا کر دے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ تو ان تینوں حضرات نے 3 روزے رکھے۔ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو بعض لوگ مولا کائنات کا یا اہل بیت اطہار کا نام لے کر جھوٹی اور من گڑت اور اپنی طرف سے گڑی ہوئی جو منتیں مانگتے ہیں، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کا اہل بیت اطہار کی کسی فرد سے تعلق ہے۔ کہ بھائی اگر وہ منتیں ہوتی جو آج کے زمانے میں جاہل لوگ مانگتے ہیں تو پھر حضرت علی بھی یہ مانگتے نا، لیکن نہیں، حضرت مولا کائنات مشکل کشا تو عابد زاہد، دنیا سے کنارہ کش کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہونے والے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حضرات ہیں جو آج کل نکل آئے ہیں کہ جناب جو چھریاں مار لیا، کڑا پہن لیا، جوتے اتار دیے، کالا رنگ پہن لیا، گھر کے اوپر کالا رنگ لگا لیا، ان کا اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان کا تعلق ہوتا، ان کو سچی محبت ہوتی، تو جو قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نظروں کو پورے کرنے والے ہیں، کون سی نظروں کو پوری کرنے والے ہیں؟ روزے والی نظروں کو پوری کرنے والے ہیں، تو یہ آج کے زمانے میں جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، یہ بھی ان اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اپنی دکان تو چمکائی ہوئی ہے انہوں نے اہل بیت سے محبت کرنے کے نام پر، لیکن ان کو حقیقت میں اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت وہی کرے گا جس کو حضور سے سچی محبت ہوگی، حضور کے صحابہ سے سچی محبت ہوگی، جو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلے گا۔ یہ قرآن کی 18 آیتیں کیوں نازل ہوئیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر والوں کی شان میں، کیونکہ رب کی بارگاہ میں آپ نے نظر مانی، منت مانی، اور منت کیا مانی؟ روزوں کی منت مانی۔ تو منتیں جو ہوتی ہیں یہ روزوں کی ہوتی ہیں، یہ عبادت والی چیزوں کی ہوتی ہیں، یہ ان چیزوں کی منتیں نہیں ہوتی جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سچے دل سے اہل بیت سے محبت کریں اور ان کے طریقہ کار پر چلیں۔